سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے لیسن نمبر 10 میں مد الفرعی جو ہے اس کا آغاز کیا تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ مد فرعی جو ہے وہ 5 قسم کا ہوتا ہے اور اس کی جو پہلی 2 اقسام ہیں مد واجب اور مد جائز وہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ اب ہم اس کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اسی لیسن نمبر 10 میں جو چیز رہ گئی تھی ہماری، یہ 2 حصے ہم نے پڑھ لیے تھے اور باقی 3 جو رہتے ہیں اس میں سے یہ جو تیسرا ہے نا، یہ ہے جی مد صلہ۔ مد صلہ سے مراد ہوتا ہے جوڑنا، تو اس کا نام مختلف اس لیے کہ اس میں 2 چیزوں کو جوڑنے کی بات ہے۔ تو اس میں فرق کیا ہے کہ اگر شرط مد واو اور یا، اس میں الف مد کی بات نہیں ہو رہی۔ یعنی اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ واو اور یا، ویسے تو ہم نے مد اصلی پڑھا ہے نا کہ واو، الف اور یا، ان تینوں میں سے کوئی بھی ہو تو اس کے حساب سے وہ مد بنتی ہے مد اصلی 2 حرکت والی۔ لیکن اب ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں 2 کی، ایک واو اور دوسرا یا۔ اچھا، یہ تحریر میں نہ ہو بلکہ تلفظ میں ہو۔ تلفظ سے مراد ادائیگی ہوتی ہے نا کسی حرف کی، کسی لفظ کی، تو یعنی دیکھنے میں ہمیں نظر نہ آئے لیکن تلفظ میں ہو۔ تلفظ میں کیسے ہوں گے؟ جو ہم نے مد بدل کے طور پر پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ہوتے ہیں ان کے مد اصلی کے بدل جائے۔ یعنی اگر واو مد ہو، اور واو مد کی شرط ہے کہ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، اور یا مد کی شرط کیا ہے کہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، تو ہم واو مد اور یا مد کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی حرف پر الٹا پیش ہو تو وہ ہم نے کہا تھا کہ یہ واو مد کا بدل ہے، تو ہم اس کو بھی اسی طرح 2 حرکت تک کھینچیں گے۔ اسی طرح یا مد کی بجائے اگر کسی حرف کے نیچے کھڑی زیر ہو تو وہ بھی یا مد کا بدل ہے، اور وہ پڑھنے کے حساب سے یا مد ہی تصور کی جائے گی۔ تو اب ہم یہ جو واو مد کا بدل اور یا مد کا جو بدل ہے نا، اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو مد صلہ میں شرط مد کے طور پر واو اور یا مد کا جو بدل ہے، یعنی یہاں دیکھیے آپ، یہ جو ہے نا، ہا کے اوپر اگر الٹا پیش لگا ہوا ہے یا ہا کے نیچے کھڑی زیر لگی ہوئی ہے، تو ان دونوں میں سے کوئی ہو اور اس کے بعد حمزہ اصلی آئے تو مد کیا جائے گا۔ اب حمزہ اصلی کیا ہوتا ہے؟ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں حمزۃ الاصل کیا ہے اور حمزۃ الوصل کیا ہے۔ حمزۃ الوصل تو وہ ہے جو لکھنے میں ہوتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وصل کرتے ہوئے، یعنی 2 الفاظ کو ملاتے ہوئے حمزہ جب گر جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، تو وہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے۔ اور حمزۃ الاصل وہ ہے جو لکھنے میں بھی ہے لیکن پڑھنے میں بھی ہے، اس لیے اس کو حمزہ اصلی کہتے ہیں، یعنی اس لفظ کا وہ اصل حصہ ہے۔ تو اب ہم نے کیا 2 چیزیں دیکھی؟ ایک تو یہ ہے کہ یا تو واو اور یا مد کا جو بدل ہے، یعنی الٹا پیش یا کھڑی زیر، ان دونوں میں سے کوئی ہو مد اور اس کے بعد حمزہ اصلی آئے تو پھر کیا بنے گا؟ مد بنے گا بڑے والا، اور اس کو ہم کہیں گے مد صلہ۔ تو یعنی پہلے ہم نے پڑھا مد واجب، پھر ہم نے پڑھا مد جائز، اور اب یہ تیسری قسم ہے مد صلہ۔ اس کی آپ نے کنڈیشنز الگ سے دیکھ لی۔ اچھا، نوٹ کر لیں کہ حمزہ اصلی سے مراد ایسی حمزہ جو لکھنے میں آئے اور اسے پڑھا بھی جائے۔ اس کے برعکس حمزہ وصلی ایسی حمزہ کو کہتے ہیں جو لکھنے میں آئے لیکن پڑھنے میں نہ آئے۔ یہ بات میں آپ سے پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اب اس کی مثالیں اگر ہم دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ اور مثالیں ہیں جی، پہلی مثال دیکھیے آپ، یہ والی جی۔ اب عندہ ہے اور دوسرا لفظ ہے اللہ، یعنی
یہ ایک لفظ ہے، دوسرا لفظ یہ ہے. تو اب ان دونوں لفظوں کے بیچ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ پہلے لفظ کے آخر میں ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، تو یہ کیا ہوا؟ واو مد کا بدل. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے اللہ، اس سے پہلے آ رہا ہے حمزہ اصلی، یعنی اللہ پڑھنے میں آ رہا ہے. تو اب کیا ہوا؟ یہ مد صلہ بن گئی. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ اچھا، ادائیگی اس کی بھی وہی 4 سے 5 حرکت تک ہوگی. تو کیسے پڑھیں گے؟ اندہو اللہ. اچھا، ایک چیز میں یہاں اور بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے جو مجھے ہوم ورک بھی کر کے بھیجا ہے، اس میں مد واجب میں تو مسئلہ نہیں ہوا کیونکہ وہ ایک ایک لفظ تھا، لیکن جو مد جائز تھا اس میں کچھ مسائل آئے ہیں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے. وہ اس لیے کہ مد جائز میں تھا جملوں میں، اور جملوں کے اندر جہاں جہاں تو مد جائز واقع ہو رہا تھا وہ تو آپ نے صحیح ادا کیا کیونکہ اس پہ فوکس کر رہے تھے. لیکن اس کے علاوہ جو اس میں چیزیں تھیں، مثلا نون ساکن کا قاعدہ کہیں آ رہا تھا، یا مد اصلی 2 حرکت والا آ رہا تھا، یا کوئی اور غنہ کا قاعدہ آ رہا تھا، یا میم ساکن کا قاعدہ آ رہا تھا، تو ان کو آپ لوگوں نے اتنا زیادہ سنجیدگی سے نہیں دیکھا اور اس میں غلطیاں ہوئی ہیں. تو یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ اب ہم جتنے قواعد پڑھ چکے ہیں، گو کہ آج ہم اس وقت میں بات کر رہا ہوں مد صلہ کی، لیکن مد صلہ کے علاوہ جو چیز اس میں آئے گی جملے میں یا لفظ میں، وہ بھی ہم نے اسی طرح ادا کرنی ہے جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں. تو اب یہ عین کے بعد جو نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد دال ہے، تو ہم نے پڑھا ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر دال ہو تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے. یعنی حروف اخفا جو 15 ہیں، ہم یہ اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں، تو اس کو پھر اخفا کرنا ہے نون کا. اسی طرح آخر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اللہ، اس کو یعنی جو مد صلہ ادا کرنے کے بعد بھول نہیں جانا کہ باقی حصہ کیا رہ گیا، اس کو اللہ نہیں کہہ دینا، اللہ. کیوں؟ کیونکہ اس میں الف مد ہے، لام کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے، تو یہ الف مد بن گیا. تو اب ہم نے نون ساکن کی ادائیگی اخفا کے ساتھ کرنی ہے، اور آخر میں الف جو ہے اللہ کا، اس کو 2 حرکت تک کھینچ کے حمزہ وہ مد الف ادا کرنا ہے، الف مد ادا کرنا ہے. اور بیچ میں وہ چیز ہے جو کہ اب ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی مد صلہ. تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ اندہو اللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد اگلے حصے میں آ جائیں آپ. یہ جو ہے اس میں کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ پہلے واو ہے، یہ الگ لفظ ہے، رسولہ الگ لفظ ہے، اور احق الگ لفظ ہے. ویسے تو رسولہ جو ہے نا، یہ بھی 2 الفاظ کا مرکب ہے، یعنی رسولہ اور ہو، لیکن یہ گرامر کی بات ہے. ابھی ہم تجوید کی بات کر رہے ہیں تو آپ اس کو ایک لفظ سمجھ لیں. تو واو کے اوپر تو زبر ہے، یہ تو بہت سمپل ہے، ایک حرکت تک ہم کھینچیں گے اور ادا کر دیں گے. رسول ہو اگر نارمل ہوتا تو ہا کے اوپر الٹا پیش کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ رسول ہو 2 حرکت تک کھینچتے. اور اگر اس کے اوپر خالی پیش ہوتی تو ہم پڑھتے رسول ہو، پھر ایک حرکت دیتے. لیکن اب ہوا کیا ہے کہ اس کے اوپر الٹا پیش کے بعد آگے والا جو لفظ ہے وہ ہے احق، اور وہ شروع ہو رہا ہے حمزہ سے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ یعنی مد صلہ پیدا ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ واو مد کا بدل آ گیا، یہ ہا کے اوپر الٹا پیش، اور آگے والے لفظ کا پہلا حرف بن گیا سبب مد، یعنی شرط مد الٹا پیش والی اور سبب مد حمزہ والا. تو یہ بنے گا مد صلہ. اچھا، یہ بالکل ہے اسی طرح مد جائز سے تھوڑا سا مختلف ہے. مد جائز میں کیا ہو رہا تھا کہ الف مد یا واو مد میں سے کوئی کسی لفظ کے آخر میں آ رہا تھا اور دوسرا لفظ شروع ہو رہا تھا حمزہ سے. تو اب فرق کیا ہوا ہے کہ وہ الف مد، یا مد، واو مد کی جگہ یعنی یہ مد بدل آ رہا ہے، یعنی یا الٹا پیش ہوگا یا کھڑی زیر ہوگی. تو باقی وہی مد جائز کی طرح، یہ کوئی یعنی کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اس کی ایک تھوڑی سی ڈفرنٹ چیز ہونے کی وجہ سے اس کو ایک الگ کیٹیگری میں ڈال کے آسانی کے لیے کیا گیا ہے. یہ جو 5 قسمیں ہیں اس کو ایک ساتھ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ جی تھوڑی تھوڑی چیز اس میں یہ ہو تو اس طرح ہوگا، یہ ہو تو اس طرح ہوگا، لیکن اس کو باقاعدہ ڈفرنٹ نام دے کے اور مختلف موضوعات کے تحت اس کو رکھ کے اس میں اصل میں آسانی پیدا کی گئی ہے. بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ جی 5 قسم کا مادہ آ گیا، لیکن بیسیکلی وہ تھوڑا تھوڑا ان کا فرق ہے. تو یہ آسانی کے لیے تاکہ ہمیں یاد رکھنے میں، پہچاننے میں اور اپلائی کرنے میں آسانی ہو. تو یہاں کیا ہوا جی؟ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ. اچھا، آخر میں جو میں کبھی حرکت کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں اور کبھی
حرکت گرا دیتا ہوں جہاں پہ جملہ ختم ہوتا ہے. تو یہ چیز ہم نے ابھی آخری لیسن میں پڑھنی ہے وقف والی, کہ وقف کیسے کرتے ہیں. تو یہ چیز جب ہم وہاں جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اگر ملا کے پڑھیں تو کس طریقے سے پڑھنا ہے, اور اگر روک کے پڑھیں تو پھر کیسے پڑھنا ہے. تو فی الحال آپ جو ہم موضوع پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں ان پہ فوکس کریں. اچھا, اگلا حصہ, اگلی مثال جو ہے اس میں بھی کیا ہے, ایک واو ہے, ایک امرہ ہے, ایک الہ ہے, اور ایک اللہ, یعنی 4 الفاظ ہیں بظاہر. اور اگر امرہ کو 2 الفاظ سمجھ لیں تو پھر یہ 5 ہو جائیں گے ٹوٹل. ہمارا اس وقت جو فوکس ہے وہ ہے اس حصے, یہ والا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ مد صلہ پیدا ہو رہی ہے, یعنی ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اور اس کے بعد الہ کا الف مدہ ہے, سوری حمزہ ہے. تو یہ شرط مد ہا کے اوپر الٹا پیش ہو گیا اور سبب مد الہ کا حمزہ ہو گیا. تو یہاں پہ مد صلہ پیدا ہو گیا یہاں پہ. تو اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگلے حصے میں آ جائیں. اب یہ ویسے نا وہ سائز کی وجہ سے, کالم کا سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے ایک لفظ اوپر ہے اور دوسرا نیچے آ گیا. اصل میں یہ لفظ یہاں پہ ہے انزلہ, اور اس کے بعد ہے الیکم. تو یہاں بھی وہی ہوا ہے کہ جو ہا کے اوپر الٹا پیش ہے وہ شرط مد بن رہا ہے, اور جو الیکم کا حمزہ ہے وہ سبب مد بن رہا ہے. تو اس وجہ سے کیا ہوا, مد صلہ پیدا ہو گیا. اور ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ انزلہ الیکم. الیکم نہیں پڑھنا, اس کو الیکم, یہ یا لین ہے یہاں پہ. اچھا, اگلی مثال دیکھیے جی. یہ کیا ہے؟ اندہ اور اجرن. تو اس میں بھی بالکل اب یعنی ہر مثال میں پورا رول ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود ہی سمجھ جائیں. یہ شرط مد ہے اور یہ سبب مد ہے. تو کیا بنا؟ اندہ اجرن. اب آپ جی آگے آ جائیں, اگلی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ہیں بہی انجینا, بہی اور دوسرا ہے انجینا. تو اب ان کو ملا کے ہم پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ بہی انجینا. اب آپ نے دیکھا یہاں پہ تو میں نے 4-5 حرکت کی, لیکن اس کے بعد نون کا غنہ کیا 2 حرکت کے ساتھ. پھر یہاں پہ یا لین جئی پڑھا, جے نہیں پڑھا, جئی. اور نون کے بعد پھر یہاں پہ الف مدہ ہے تو اس کو بھی 2 حرکت دی. بہی انجینا. آگے آ جائیے اس حصے میں. بہی ہے اور اسمن ہے, تو یہاں پہ بھی بیچ میں مد صلہ پیدا ہو گیا. کیسے؟ بہی اسمن. اور اگر میں رکوں گا تو اسما, پھر الف مدہ بن جائے گا, تو 2 حرکت تک کھینچ دیں گے. اگلی مثال کیا ہے جی؟ انہو. اب دیکھیے نون کے اوپر تشدید ہے نا, تو اس کو ڈبل پڑھنا ہے ہم نے. پہلے نون ساکن پڑھنا ہے اور پھر نون کو زبر کے ساتھ پڑھنا ہے. تو کیا ہوگا؟ انہو. لیکن انہو نہیں کرنا, کیونکہ وہ پھر نون کے بعد ایسے ہو جائے گا جیسے الف مد ہے. 2 حرکت نہیں دینی, پہلے ڈبل کرنا ہے لیکن اس کے بعد زبر کی 1 حرکت ادا کرنی ہے. انہو بہی انہو. اگلی مثال دیکھیے. دونی الا. اب دیکھیے یہاں پہ واو مد ہے, یہاں پہ الف مد ہے, 2 حرکت, اور یہاں پہ مد صلہ ہے تو یہاں 4 سے 5 حرکت. اسی طرح آخری مثال کیا ہے؟ پہلا لفظ ہے ہاذہی اور دوسرا ہے ایمانن. تو اس میں کیا ہے؟ یہاں پہ الف مدہ کا بدل ہو گیا 2 حرکات. آخر میں اگر ہم رکیں گے تو الف مدہ ہوگا, ورنہ تنوین کے ساتھ پڑھیں گے. اور یہاں میم کے اوپر کھڑی زبر ہے تو یہاں بھی الف مدہ کا بدل ہوا تو 2 حرکت ہوں گی. اور اس کے پہلے ایمانن, یہ یا مدہ ہے تو اس کی بھی 2 حرکت ہوں گی. لیکن یہ جو حصہ پیدا ہو رہا ہے یہاں پہ مد صلہ, تو اس کو 4 سے 5 حرکت پڑھیں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ اب اس میں کافی چیزیں آ گئی ہیں. 3 جگہ پہ 2 حرکات ہوں گی, یعنی پہلے ہا کی اور پھر ای کی اور پھر میم الف ما کی, اور آخر میں اگر رکیں گے تو پھر اس کی بھی 2 حرکت ہوں گی. تو 4 جگہ پہ مد ہو جائے گا, اور بیچ والا جو مد صلہ وہ لمبا والا ہوگا. تو اس کو ساری چیزوں کو اپنا اپنا حق ہم نے دینا ہے. کیسے ادا ہوگا؟ ہاذہی
ایمانا، اور اگر آخر میں ہم نہیں رکتے تو پھر ہم پڑھیں گے ایمانن۔ تو اس طرح سے یہ ہماری مثالیں ہو گئیں مد صلہ کی۔ اس کے بعد ہماری اگلی جو چیز ہے، اچھا اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے کہ اگر شرط مد تلفظی، یعنی وہی ہا الٹا پیش یا ہا کے نیچے کھڑی زیر کے بعد دوسرے کلمے کی ابتدا میں حمزۃ الوصل آئے تو مد نہیں ہوگا۔ یہ ہم نے پہلے بھی بات کر لی، یہ اصل میں اسی کی ریپیٹیشن ہے کہ اگر حمزۃ الاصل ہوگا تو پھر ہی مد صلہ ہوگا، اگر حمزۃ الوصل ہوگا تو وہ تو پھر پڑھا ہی نہیں نہ جائے گا۔ جب پڑھا ہی نہیں جائے گا حمزہ تو پھر وہ مد بھی نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ آگے والے حرف سے مل جائے گا۔ تو اس لیے حمزۃ الوصل کی حالت وصل میں گر جائے گی، جیسے لہو الملک۔ اب یہ جیسے مثال دی ہوئی ہے نا یہاں لہو الملک، تو اب اس میں کیا ہے کہ حمزہ جو الملک کا ہے نا وہ حمزۃ الوصل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہا کو آ کے بعد ہم جو ہے نا وہ حمزہ نہیں پڑھیں گے بلکہ ڈائریکٹ لام میں ملا دیں گے، تو ہم پڑھیں گے لہو الملک۔ تو لہٰذا یہاں تو دو حرکت بھی نہیں ہوگی، یعنی ہا کے اوپر بھی الٹا پیش نہیں لگے گا بلکہ سمپل پیش لگے گا۔ اسی طرح یہ جو دوسری مثال ہے، یہ اب یہ ہے بہی اور اللہ۔ اس کو میں تھوڑا سا اگر بڑا کر دوں، یہ دیکھیے آپ، یہ والا حصہ جو ہے یہ اب یہ ہے بہی اور یہ ہے اللہ۔ تو اللہ کا بھی جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل بنے گا، وہ یعنی پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو ہم کیا پڑھیں گے بہلا، بہلا، یہ یعنی ہا جو ہے وہ لام کے ساتھ مل جائے گی۔ تو یہ حمزہ چونکہ نہیں پڑھا جائے گا تو اس لیے یہ حمزۃ الوصل ہے، لہذا یہاں پہ مد صلہ پیدا نہیں ہوگی۔ اچھا یہ بات ہوگی جی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جی اس کو بھی 2 یا 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکتوں کا طول دے کر پڑھنا چاہیے، یہ بات بھی ہم کر چکے ہیں۔ اب اگلی قسم جو ہے وہ ہے مد عارض۔ مد عارض کیا ہے؟ جب شرط مد کے بعد کے حرف پر وقف کی وجہ سے سکون عارض ہو، یعنی عارضی طور پر سکون ہو، تو اس کو مد عارض کہتے ہیں۔ بہت سمپل بات ہے۔ شرط مد تو اب آپ کو یاد ہو گئی ہے کہ وہی یعنی الف مد، واو مد، یا مد، ان تینوں میں سے کوئی بھی حرف ہو مد کے لحاظ سے تو وہ شرط مد بن جاتی ہے، اور اگر دوسری مد سبب مد کسی وجہ سے پیدا ہو رہی ہو تو پھر وہ بڑا والا مد پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں جو سبب مد ہے وہ کیا ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی شرط مد بننے کے بعد وقف کی وجہ سے اگر عارضی طور پر سکون ہو جائے۔ ویسے تو ہم نے وقف کی علامات ابھی پڑھنی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب ہم کسی لفظ پر رکتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ وقف کیا ہے، یعنی ہم رک گئے ہیں، اور جب رکتے ہیں تو اس لفظ کے آخری حرف کی حرکت گرا دیتے ہیں، یعنی اس کو ہم نہیں پڑھتے، وہ پیش ہے یا زبر ہے یا زیر ہے یا تنوین ہے، کوئی بھی حرکت ہو تو وہ ہم ادا نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ساکن ہو جاتا ہے حرف، یعنی اس کے اوپر ایک طرح سے جزم یا سکون کی علامت آ جاتی ہے، گو کہ لکھی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم علامت گرا دیتے ہیں، تو لہذا وہ ساکن حرف بن جاتا ہے۔ اور جب اس طرح کی اس وقف کی وجہ سے عارضی سکون ہو، اس کو ہم عارضی طور پر اس لیے سکون کہتے ہیں کہ وہ اس کا اصلی ساکن کی علامت نہیں ہے، کیونکہ اس کی ویسے تو کوئی نہ کوئی علامت ہے، ہم چونکہ رکے ہیں تو اس لیے ہم نے وہ حرکت گرائی ہے، تو اب وہ عارضی طور پر ساکن ہوا حرف۔ تو جب ایسی صورت ہوگی تو پھر بھی وہ بڑی والی مد پڑی جائے گی، اور اس لیے اس کو کہتے ہیں مد عارض۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عارضی طور پر سکون دیا ہے ہم نے اس کو۔ اب اس کو مثال سے اور سمجھ لیں، ویسے تو بہت ہی آسان ہے یہ چیز۔ آپ دیکھیے یہ مثالیں ہمارے ہیں، یہ ان کو ہم 1 بائی 1 دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال کیا ہے جی؟ یہ دیکھیے، یہ ہے یؤمنون۔ اچھا یہ آپ ایک چیز اور دیکھ لیجئے، پہلے ہم ویسے پڑھ چکے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، یہ جو واو کے اوپر حمزہ ہے نا چھوٹا سا، یہ اصل میں حمزہ ہے، یہ واو نہیں ہے۔ یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ ویسے حمزہ کی جو مختلف شکلیں ہیں نا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ واو کے اوپر چھوٹا سا حمزہ ڈلا ہوتا ہے، تو یہ واو ساکن نہیں ہے، اس کو یعنی یہاں پہ واو مد نہیں پیدا ہوگا، بلکہ اس کو تھوڑا سا جھٹکا دے کے پڑھیں گے، کیونکہ یہ حمزہ ہے تو یو یو، اور پھر میم کے نیچے زیر اور نون کے بعد یہاں پہ یہ واو مد ہے۔ اچھا اب ہم نے کیا پڑھا ہے کہ شرط مد پہلی بات ہے، تو یہاں پہ یہ شرط مد پیدا ہو رہی ہے، جو یہاں پہ واو ساکن سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے، تو یہ بن گئی واو مد۔ ویسے تو نون کے اوپر آگے جو ہے یہ زبر ہے، اب زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو بس اس کو نون کو واو مد کے طور پر 2 حرکت دیں گے
اور نون کو اس اوپر زبر ہے تو پڑھ دیں گے، بات ختم ہو جائے گی، یعنی یؤمنون، یؤمنون، 2 حرکت دیں گے۔ لیکن جو مد عارض ہے وہ کیوں پیدا ہوگا کہ یہ جو آخری نون ہے نا اس کی حرکت ہم گرا دیں گے، یعنی اگر ہم نے یہاں رکنا فرض کیا یہ لفظ کسی آیت کا آخری لفظ ہو تو اب ہم وہاں آیت پہ آ کے رکیں گے تو نون کا زبر جو ہے وہ گر جائے گا، تو ہم پڑھیں گے یؤمنون، اب نون کو ساکن کر دیا۔ لیکن جب ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو پھر یہ جو واو مد ہے نا یہ مد عارض میں کنورٹ ہو جائے گا، یہ پھر مد عارض بن کے یہ 4 سے 5 حرکت تک لمبا پڑا جائے گا۔ کیا ہوا ہے، یؤمنون سے یہ بات بن گئی ہے آگے والی، تو اس کو اب ہم کیسے پڑھیں گے، یؤمنون، اس کو یعنی 4-5 حرکت تک کھینچ کے پڑھیں گے، اس کو اب یؤمنون نہیں پڑھیں گے، یؤمنون، تو یہ ہے مد عارض، ٹھیک ہے۔ اب دوسری مثال یہ سامنے والی دیکھ لیجئے، اس میں کیا ہوا ہے، یہ تھا الرحیم، یعنی یا پہ یہ ہے یا مد جو کہ شرط مد ہے، لیکن اگر میم پہ آ کے ہم رک گئے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ ہم یہ جو یا مد ہے یہ مد عارض بن جائے گی، تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے، الرحیم۔ اب آپ دیکھیے اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے، ہم جو بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں نا اس کے آخر میں کیا آتا ہے، یہ وہی لفظ ہے نا، تو اگر ہم پڑھتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا قرآن حضرات سے اور ہم خود بھی ان کو فالو کرتے ہوئے اسی طرح پڑھتے ہیں کہ آخر میں ہم بہت لمبا کر دیتے ہیں، کیسے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی پہلے ہم 2 حرکت دے رہے ہیں لیکن آخر میں زیادہ لمبا کر دیتے، تو یہ اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ وہاں مد عارض پیدا ہو رہا ہے، تو یہ کیسے پڑھا جائے گا، الرحیم، جبکہ میم کے اوپر جب پیش ہو اور اس کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ہم اس کو الرحیم پڑھیں گے، یعنی یا کو 2 حرکت تک کھینچیں گے کیونکہ وہ یا مد ہے۔ اگلی مثال دیکھیے یہ والی، اب یہ کیا ہے، البابو، تو اب با کے بعد الف مد ہے 2 حرکت، لیکن جب با کو ساکن کر دیں گے رکنے کی وجہ سے تو پھر کیا بنے گا، الباب، یہ مد عارض بن گیا۔ اگلی مثال دیکھیے یہ کیا ہے جی، ينفقون، یعنی یہاں 2 حرکت کر رہے ہیں ہم اخفا کرتے ہوئے نون کا، اور یہاں 2 حرکت کر رہے ہیں واو ماد کو 2 حرکت تک طول دینے کے لیے، لیکن جب اس کو سکون دیں گے یعنی نون کی حرکت گرائیں گے رکنے کی وجہ سے تو وہ عارضی سکون ہوگا، تو لہٰذا کیا بنے گا، یہ والا لفظ بن جائے گا، اور اس کو کیسے پڑھیں گے، ينفقون، یعنی واو مد عارض میں بدل گئی۔ اگلی مثال دیکھیے یہ کیا ہے جی، بالمعروفی، یعنی یہاں پہ واو مد ہے 2 حرکت والا، لیکن جب ہم فا کو ساکن کریں گے تو یہ والا ایسے بنے گا، تو یہ بن جائے گا مد عارض، تو کیسے پڑھیں گے، بالمعروف۔ اور آخری مثال کیا ہے، المفلحون، یعنی یہاں پہ واو مد ہے 2 حرکت والا، لیکن جب نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو گرائیں گے یعنی یہ شکل اختیار کرے گی تو نون ساکن ہو جائے گا، تو واو مد عارض میں بدل جائے گا، اور کیسے پڑھا جائے گا، المفلحون۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، بہت آسان سی چیز ہے۔ مد عارض کی مقدار بھی 2 یا 3 الف یعنی 4 سے 6 حرکت کا طول دے کر پڑھیں گے۔ اب یہ جو ہے نا کہیں آپ کو 4 سے 5 حرکت لکھا نظر آئے گا، کہیں 4 سے 6 حرکت لکھا نظر آئے گا، کہیں 2 سے 2.5 الف لکھا نظر آئے گا، کوئی چیز لکھی ہوگی 2 سے 3 الف، لیکن آپ ایک سٹینڈرڈ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے 2 الف یا 4 حرکت، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، کیونکہ ایک الف 2 حرکات کے برابر ہے، تو وہ 2 الف ہوں تو وہ 4 حرکات بنتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں 4 حرکات یا 2 الف، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اضافی چیز ہے، یعنی منیمم جو سٹینڈرڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ 4 حرکت تک کھینچنا ہے، وہ یہ یعنی مد فرعی کی کوئی بھی قسم ہو جس میں سے چوتھی قسم اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ہمارا مد لازم نمبر 5، اور یہ آخری قسم ہے مد فرعی کی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پورا ہو جائے گا لیسن۔ تو مد لازم کیا ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یعنی یہ بھی لازمی کرنا ہے، اور اس کا زیادہ زور دیا جاتا ہے اور اس کو زیادہ لمبا کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس کو مد لازم کا نام دیا گیا ہے۔
اب ہم اس کی ڈیفینیشن اگر پڑھیں تو کیا ہے جی کہ جب حرف مد یا حرف لین کے بعد سکون اصلی واقع ہو، یعنی وقف کی وجہ سے سکون نہ ہو بلکہ وہ پہلے سے موجود ہو۔ اب اتنی بات کو پہلے سمجھ لیں گے یہاں کیا بات کی جا رہی ہے کہ حرف مد ہم جانتے ہیں کیا ہے، وہی الف مد، واو مد، یا مد، ان تینوں میں سے یہ تو بار بار آئیں گے۔ یہ تو جتنی بھی مد کی قسمیں ہیں نا اس لیسن میں، ان میں الف مد، واو مد، یا مد وہ تو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں نا، کہ اس کے بعد اضافی بات ہم نے دیکھنی کہ کیا ہے یا حرف لین۔ اب حرف لین میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ حرف لین ہوتا ہے کہ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا ساکن سے پہلے پر والے حرف پر زبر ہو، تو یہ واو لین ہے، اور دوسرا یا لین ہے۔ تو اب ہم بات کر رہے ہیں یا لین کی، تو یہ والا یعنی یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وہ یا لین کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم فی الحال اس کی بات نہیں کر رہے، اس کی بات کر رہے ہیں یا لین۔ تو حرف مد یا حرف لین کے بعد سکون اصلی واقع ہو۔ اب سکون اصلی سے کیا مراد ہے؟ ابھی ہم نے مد عرض پڑھتے ہوئے بات کی کہ اگر ہم کسی حرکت والے حرف کو وقف کی وجہ سے ساکن کریں تو وہ کون سا سکون ہے؟ وہ عارضی ہے۔ تو جبکہ سکون اصلی کیا ہوگا؟ جو اصلاً اس لفظ کے اندر ساکن ہے، یعنی اس کو ہم نے وقف کی وجہ سے ساکن نہیں کیا بلکہ اس کی حرکت زبر، زیر، پیش، تنوین وغیرہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس حرف کے اوپر اصلاً ہے ہی جزم کا نشان، تو وہ سکون اصلی ہوگا۔ یعنی حرف مد یا حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو، تو یہ اب بات ہوگی۔ پہلے ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ یا تو حرف مد ہو یا حرف لین ہو، پھر ان دونوں میں سے کوئی ہو اور اس کے بعد سکون اصلی ہو جائے تو پھر آگے بات چلے گی، یعنی وقف کی وجہ سے سکون نہ ہو بلکہ پہلے سے موجود ہو۔ تو ایسے موقع پر حرف مد اور حرف لین کو بڑھا کر پڑھنا لازم ہے، یعنی حرف مد کو تو ہم پڑھیں گے نا 2 حرکت، اور حرف لین جس انداز سے پڑھی جاتی جیسے خائی، ٹھیک ہے، وائی، تو یہ جو چیز ہے اس کو پھر ہم نے بڑھا دینا ہے، کیا ہو؟ حرف مد۔ پھر ایک دفعہ غور سے سن لیجئے، حرف مد ہو یا حرف لین ہو اور اس کے بعد سکون اصلی ہو، یعنی آگے والا جو حرف ہے وہ اصلاً ساکن ہو، تو پھر حرف مد اور حرف لین کو بڑھا کر پڑھنا لازم ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ اور یہ 3 سے 5 الف کا طول دے کر پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے اس میں جو طوالت یا لمبائی ہے وہ پہلے والی جتنی ہم نے مد کی قسمیں پڑھی ہیں 4 ان سے زیادہ ہے، یعنی اس کی منیمم مقدار جو ہے کم سے کم 3 الف۔ تو 3 الف کا کیا مطلب ہوا؟ 6 حرکات۔ تو یعنی آپ اگر آگے والی 5 الف کی بات نہ بھی کریں تو کم از کم 3 الف یعنی 6 حرکات کی بھی بات کریں تو یہ اچھی خاصی مقدار بنتی ہے، اور یہ ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے، لیکن جتنا ہو سکے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں ریکمینڈڈ ہیں کہ آپ تجوید کا جو ہائی سٹینڈرڈ ہے، جو بیسٹ پریکٹس ہے، اس کے مطابق اگر ادا کرنا چاہیں تو پھر یہ طریقہ ہے اس کا۔ تو یہ تو ایک جیسے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا جاتا ہے نا کہ کسی چیز کا ہائیسٹ سٹینڈرڈ اچیو کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو لیکن ہر بندہ ضروری نہیں کہ اس سٹینڈرڈ تک پہنچ سکے، تو آپ نے کوشش تو کرنی ہے، لیکن اگر کوئی سمجھے کہ جی وہ اپنی ایج کی وجہ سے یا اپنی باڈی کی اسٹرینتھ اس کی اتنی نہیں ہے، یا وہ یہ ہے کہ اس کو کوئی اسٹیمنے کا ایشو ہے، یا وہ خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے، تو یہ نہیں کہ وہ زبردستی یعنی 3 الف تک کھینچنے میں لگ جائے اور پتہ چلے کہ جی وہ لفظ ادا کرتے کرتے ویسے گر گیا، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہ یعنی آپ نے کوشش کرنی ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ 3 الف یا 6 حرکات ادا کرنا آسان نہیں ہے، خاص طور پہ ایک لفظ تو آپ کر لیں گے، اگر بار بار آ رہی ہے چیز تو اگر آپ اس طریقے سے ہی ہر دفعہ کرنے کی کوشش کریں، اگر آپ میں استطاعت ہے تو بہت اچھی بات ہے، ضرور کریں، لیکن اگر آپ کو فیل ہو کہ جی نہیں یہ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، میرے لیے بھاری ہو رہا ہے، تو پھر آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی بات کیا ہے؟ یہ مد لازم کبھی کلمات میں واقع ہوتی ہے اور کبھی حروف میں، جس کی وجہ سے اس کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ اس میں مزید مد لازم کی بھی قسمیں آ گئی ہیں۔ اس میں بھی آسانی کے لیے اصل میں یہ کیا گیا ہے کہ تاکہ اگر اس کی کوئی تھوڑا فرق کے ساتھ ایک سے زیادہ شکلیں بن رہی ہیں تو ان کو تقسیم کر دیا جائے تاکہ یاد رکھنا اور سمجھنا آسان ہو، اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے۔ اب یہ مد لازم بنیادی طور پر تو آپ نے سمجھ لیا کہ حرف مد یا حرف لین
کے بعد سکون اصلی ہو، یعنی وہ جو اس کے بعد حرف آ رہا ہے اس کے اوپر ساکن کی جو علامت ہے جو جزم ہے وہ اصلی ہو بلکہ وقف کی وجہ سے نہ ہو، تو وہ بن جائے گا مد لازم۔ اب اس کی مد لازم کی جو نا مختلف شکلیں کیا ہیں؟ بنیادی طور پر دو ہیں، ایک ہے مد لازم کلمی اور دوسری ہے مد لازم حرفی۔ اب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، کلمی سے مراد ہے کہ ایک کلمہ میں ہو جو، اور حرفی سے مراد ہے جو حرف میں ہو۔ اور پھر آگے کلمی اور حرفی کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ کلمی مخفف اور کلمی مثقل، اسی طرح حرفی مخفف اور حرفی مثقل۔ اس کا بھی نام مختلف اس لیے دیے گئے ہیں کہ تاکہ یاد رکھنا آسان رہے۔ مخفف ہے خفیف سے، خفیف ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، ہلکی چیز کو کہتے ہیں یہ خفیف ہے، تو یعنی جو مد لازم کلمی مخفف ہوگا وہ یعنی ہلکا ہوگا، اور جو مثقل ہے وہ بھاری یعنی ثقیل ہم اردو میں کہتے ہیں نا، تو مثقل شاید کم استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ تو بہرحال مثقل کا مطلب ہے ہیوی اور مخفف کا مطلب ہے لائٹ۔ تو اب ہم ان کو ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے اندر کیا فرق ہے۔ یہ دیکھیے جی، مد لازم کلمی مخفف یہ کیا ہے؟ جب کسی کلمے میں الف مد کے بعد سکون عارضی واقع ہو۔ اچھا یہ جو ہے نا عارضی، یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں سکون اصلی کی، تو یہاں اصلی ہونا چاہیے۔ سکون اصلی ہو تو مد لازم کرنا ہوگی، یعنی 3 یا 5 الف طول دے کر پڑھنا چاہیے۔ کیسے؟ کہ یہ جیسے مثال آ گئی ہے نا، اس کو اگر میں تھوڑا سا بڑا کر دوں تو میرا خیال ہے آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ یہ دیکھیے، یہ جو ہے نا مثال، اچھا ایک تو یہ ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ ان کو اس لیے کیا گیا ہے تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ جی مد کی قسمیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہے تو اتنی زیادہ ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بنیادی طور پر وہی ہے کہ شرط مد اور سبب مد ہم نے ڈھونڈنا ہے، اور وہ چونکہ مختلف شکلوں میں ہے تو اس لیے ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے کیٹیگریز بنائی گئی ہیں تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہو، ادروائز بیسیکلی یہ ایک ہی چیز ہے۔ اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ الف مد کے بعد یہ جو ہے نا سکون عارضی نہیں بلکہ سکون اصلی واقع ہو، تو اب یہاں پہ ہے مد، یہ دیکھیے حمزہ کے بعد الف، تو اتنے حصے میں آ گیا الف مد، اور اس کے بعد یہ جو لام آ رہا ہے اس کے اوپر ہے سکون کی علامت، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے سکون اصلی، اس لفظ کا اصل یعنی ساکن کی علامت ہے۔ تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ آنا، یہ والا جو آ ہے یہ تو 2 حرکتوں کی کیونکہ یہ صرف الف مد ہے، لیکن یہ پہلے الف مد کے بعد یہ والا جو ہے نا سکون اصلی، اس کی وجہ سے یہ مد لازم پیدا ہوا ہے۔ کون سا؟ کلمی، کیونکہ یہ کلمہ کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم نے 6 حرکت تک اگر ممکن ہو تو کھینچ کے پڑھنا ہے، ورنہ آپ 5 کر لیں، 4 کر لیں، 3 کر لیں، جتنی استطاعت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ کو میں آسانی کے لیے یہ بتا دوں کہ اگر پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ ہم کیسے کریں گے اور یہ اتنی چیزیں، تو یہ جو لفظ ہے نا آل آنا، ہم چونکہ بیسیکلی بات تو قرآن کی کر رہے ہیں نا، تجوید کو تو ہم نے اپلائی کرنا ہے قرآن پہ، تو یہ لفظ ٹوٹل قرآن پاک میں 2 دفعہ آیا ہے بس، تو یہ آپ نے 2 دفعہ پورے قرآن پاک جب آپ پڑھیں گے تو یہ لفظ صرف 2 دفعہ آنا ہے، تو اس کو ہم نے 6 حرکت تک طول دینے کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا یہ ہو گیا مد لازم کلمی مخفف۔ اب مخفف کا الٹ جو ہے مثقل، اس میں دیکھیے کہ کیا فرق کیا ہے ان دونوں میں۔ مد لازم کلمی مثقل، جب کسی کلمہ میں الف مد یا واو مد کے بعد مشدد حرف ہو، یہ بات زیادہ اہم ہے اس میں کہ الف مد یا واو مد کے بعد مشدد حرف ہو اور آخر میں سکون، اب یہاں یہ نا اصلی کر لیں اس کو، آپ سکون اصلی واقع ہو تو اس مد کو 3 یا 5 الف کا طول دے کر پڑھنا چاہیے۔ کیا فرق ہوا؟ ہیں دونوں مد لازم کلمی، مخفف میں کیا ہے کہ الف مد کے بعد سکون آ رہا ہے، اور یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ الف مد یا واو مد، یہ دونوں میں سے کوئی ہو، اور اس کے بعد مشدد حرف ہو اور آخر میں سکون اصلی ہو، تو اس مد کو 3 یا 5 الف کا طول دے کر پڑھنا چاہیے۔ ہم ان دونوں کو
ایک چیز کے طور پر بھی کہہ سکتے تھے لیکن علیحدہ علیحدہ اس لیے کر دیا ہے کیونکہ اس میں دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. اب آپ مثال اگلے کی یہ جو مسکل کی مثال دیکھیں گے تو آپ کو اور بات واضح ہو جائے گی. یہ دیکھیے جی، یہ ہیں مثالیں مد لازم کلمی مسکل کی. یہ والی جو اس میں پہلا لفظ دیکھیے آپ. اب اس میں دیکھیے کاف کے بعد الف مد ہے. ہم نے کیا بات کی تھی کہ الف مد ہو یا واو مد ہو، تو اس میں آ گیا الف مد. اس کے بعد والا حرف جو ہے وہ مشدد آ گیا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم یعنی ساکن کر دیں گے تا کو. اگر رک جائیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ کافا. ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا مد لازم کلمی مسکل. اچھا، یہ الفاظ جو ایز اٹ از ٹرم کا نام ہے، یہ تو جسٹ اس کو ایک آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی ادائیگی صحیح ہو. تو یہ نام اگر فوری طور پر آپ کو اصطلاحیں یاد نہ بھی ہو تو خیر ہے، وہ ساتھ ساتھ جب ہم دہرائیں گے تو آہستہ آہستہ یاد ہوتی جائیں گی ہمیں، وہ پھر ذہن میں بیٹھ جائیں گی. لیکن فی الحال کیا ہے کہ ہم نے ادائیگی پہ زور دینا ہے. اب یہ اگلی مثال دیکھیے، یہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ ہے الف مد اور اس کے بعد دال مشدد ہے، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ حد اللہ. یہاں پہ 2 حرکت دیں گے اور یہاں پہ 6 حرکت تک دیں گے. ٹھیک ہے جی. اگلی مثال دیکھیے، یہ کیا ہوگا؟ دابہ. اس کو دیکھیے الضالون. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہے نا دا، یہاں پہ ہے اصل میں مد. کیوں؟ کیونکہ داد کے بعد جو الف مد ہے نا، یہاں سے بات شروع ہوگی اور اس کے بعد چونکہ لام مشدد ہے، یہ جو داد کے اوپر تشدید ہے نا، اس کا اس مد سے تعلق نہیں ہے. یعنی اس وجہ سے نہیں مد ہوئی، بلکہ یہ جو لام کے اوپر تشدید ہے اس کی وجہ سے ہے. کیونکہ الف مد کے بعد والا حرف آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ مشدد. اگر داد جو ہے یہ مشدد نہ بھی ہوتا تو پھر بھی یہ والی یہ مد لازم پیدا ہونی تھی. یعنی الف مد کے پہلے کیا سچویشن ہے وہ اہم نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا چیز ہے. تو یہ کیا ہوا؟ الف مد ہوا اور اس کے بعد لام مشدد ہے، تو ہم نے اس کو مد لازم کلمی مسکل کے طور پر ادا کرنا ہے. کیسے؟ الضالون. اچھا، اگر فرض کیا، یہ میں مزید اس کو آپ کو واضح کرنے کے لیے، یہ الف لام اگر میں نہ پڑھوں، سپوز یہ داد سے شروع ہو رہا ہے، یہ لفظ داد سے شروع ہو رہا ہے، الف لام اس کا ہٹا دوں، یعنی وہ جو الف لام ہم تو اضافی لگاتے ہیں نا بنیادی طور پر، تو یہ داد سے شروع ہو رہا ہے، تو اس صورت میں داد کے اوپر تشدید بھی نہیں ہوگی، صرف زبر ہوگی. تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے؟ ضالون. ٹھیک ہے جی. آگے آ جائیے، الحاقہ. آگے کیا ہے؟ ملحاقہ. ہم بات کر رہے ہیں اس حصے کی، یعنی ہا کے بعد الف مد، اس کے بعد والا حرف مشدد. اس کے بعد یہ آ جائیے، یہ ہمارا جانا پہچانا کلمہ ہے جو ہم سورہ فاتحہ کے آخری کلمے کے طور پر پڑھتے ہیں ہر نماز میں. ہم خود بھی پڑھتے ہیں، اور اگر ہم با جماعت نماز جہری پڑھ رہے ہوں تو امام کے زبان سے بھی سنتے ہیں. اور اگر کوئی اچھا امام ہو، پاکستان میں تھوڑا سا بعض اوقات مسئلہ ہوتا ہے ہمارے برصغیر پاک و ہند میں کہ جو امامت وہ لوگ کچھ کر رہے ہوتے ہیں کچھ مساجد میں، لیکن ان کی اپنی جو ہے نا تلاوت کچھ اتنی اچھی نہیں ہوتی، ان کے اپنے جو ہے نا تجوید کے قواعد اتنے مضبوط نہیں ہوتے. لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر تو وہی ہوتے ہیں، باقاعدہ انہوں نے سیکھا ہوتا ہے. تو یہاں عرب ممالک میں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جو بھی یہاں امام ہوتا ہے وہ ظاہر تلاوت ماشاءاللہ بہت اچھی کرتے ہیں. تو یہ سن کے بھی ہمیں یعنی یہ لفظ یاد ہو گیا. تو یہ والا جو مد لازم کلمی مسکل ہے نا، یہ اس کی سب سے بہترین مثال ہے. اس سے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. ہم پڑھتے ہیں نا وَلَضَّالِّينَ، یہ ہم یعنی امام سے سن کے تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں اس کی کاپی کرنے کی، تو بعض کا ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یار ہم سے تو اتنا وہ لمبا نہیں کھینچا جا رہا جتنا امام کھینچتے. اس میں پرابلم کیا ہے کہ اس میں 2 آ رہی ہیں مد. ایک تو یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ والا حصہ، ٹھیک ہے، مد لازم،
اور اس کے بعد آخر میں اس حصے میں اس کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ یہ اچھی طرح سمجھ آ جائے، کیونکہ یہ اچھی مثال ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ اس میں دو آ رہی ہیں چیزیں، یہ دیکھیے اب آپ کی اسکرین پہ زیادہ بڑا ہو گیا، تو یہ حصہ بن گیا مد لازم جس کی بات ابھی ہم کر رہے ہیں، اور یہ حصہ ہے مد عارض جس کی بات ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ہے۔ کیسے؟ مد لازم تو یہ ہوا کہ یہ الف مد ہے اور اس کے بعد حرف تشدید ہے، تو یہ بن گیا مد لازم یعنی 6 حرکات والا۔ اور یہ جو یا مد ہے اس کے بعد نون کے اوپر جو زبر ہے یہ والی، یہ ہم نے رکنے کی وجہ سے جب نون کا زبر گرا دیں گے اور وہ بن جائے گا نون ساکن، تو ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ مد کے بعد اگر حرف جو ہو وہ وقف کی وجہ سے عارضی سکون اس کو دے دیں تو پھر مد عارض بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں یہ لفظ ادا کرنا تجوید کے مطابق اس لیے تھوڑا سا مشکل ہے کہ اس میں آگے پیچھے دو ماد آ رہی ہیں ایک ہی لفظ کے اندر، تو اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ الضالین، ٹھیک ہے۔ تو دونوں ماد بڑی والی ہیں، تو اس لیے یہ آسان نہیں ہے، پریکٹس کی ضرورت ہے۔ تو لیکن امید ہے کہ آپ کو اس لفظ کی مدد سے مد لازم، کلمی مسکل اور مد عارض دونوں ایک ساتھ سمجھ آ گئے ہوں گے، کیونکہ جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو پھر یہ ساری کی ساری مد کسی نہ کسی جگہ پہ آتی رہیں گی، ایک لائن میں کوئی آ رہی ہے، دوسری لائن میں کوئی آ رہی ہے، پھر کہیں پہ نون غنہ ہو رہا ہے، کہیں پہ میم کا اخفا ہو رہا ہے، کہیں پہ مد اصلی ہو رہی ہے، کہیں پہ کچھ کہیں پہ کچھ۔ جتنے قواعد ہم پڑھ رہے ہیں یہ سارے پھر ایک ساتھ استعمال ہوں گے۔ بعض اوقات ایک لائن کے اندر 6 قواعد آئیں گے، بعض اوقات ایک لائن میں ایک قاعدہ آئے گا، بعض اوقات ایک لائن میں 8 قواعد آئیں گے۔ تو یہ پھر ہمیں ایک ساتھ جب ہم پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں ہمیں یہ سارے ریوائز ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ابھی اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور کوئی چیز تھوڑی دیر میں بھول بھی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ہم نے ان کو ریوائز کرنا ہے کئی بار انشاءاللہ۔ اچھا، اگلی مثال یہ ہے جی، اب ہا کے بعد الف مد ہے، یہ شرط مد بن گئی نا، اس کے بعد میم مشدد ہے تو وہ سبب مد بن گئی، تو لہذا مد لازم بن گیا۔ تو اس کے بعد یہ تا کے اوپر جو کھڑی زبر ہے یہ کیا بنا؟ یہ الف مدہ کا بدل ہے 2 حرکت والا۔ لیکن اگر یہ ہم جو نون ہے اس کو ساکن کر دیں گے تو پھر یہاں بھی کیا ہوگا؟ مد عارض بن جائے گا۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ مدحامتان، اور آخر میں اگر میں یہ جو نون کی زہر ہے اس کے ساتھ پڑھوں گا تو پھر میں پڑھوں گا تانی، تا کو صرف 2 حرکت دوں گا۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں، یہ مثالیں ہماری ہو گئی۔ اس کی کلمی کی ہم نے دونوں شکلیں دیکھ لی، اب ہم حرفی کی طرف آتے ہیں۔ مد لازم حرفی، مد لازم حرفی بھی اسی طرح ہے، یعنی اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور اس کی بھی ایک شکل مخفف ہے، دوسری شکل مسکل ہے جو اگلے پیج پہ آئے گی۔ مخفف کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ جو کلمہ 3 حروف پر مشتمل ہو مگر درمیان کا حرف حرف مد ہو، یعنی 3 حروف والا حرف ہو، کلمہ ہو، اور اس کے یعنی پہلا اور آخری نہیں بلکہ جو درمیان والا حرف ہے وہ حرف مد ہو۔ اور حرف مد آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ الف مد، واو مد، یا مد، یہ تو ہم اب بار بار بات کر رہے ہیں نا تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ تو اس کو مد لازم حرفی مخفف کے طور پر 3 یا 5 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اچھا، اب یہ مد لازم کی جو بھی قسم آئے گی نا، ہم نے جو 4 قسمیں پڑھی ہیں، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم کلمی مثقل، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں مد لازم حرفی مخفف، اور اس کے بعد ہوگی مد لازم حرفی مثقل۔ تو یہ چاروں کی کوئی بھی شکل ہو تو وہ اس کا کلیہ ایک ہی ہے کہ ہم نے 3 سے 5 الف یا 6 حرکات تک یعنی کم از کم پڑھنا ہے، اس کو کوشش کرنی۔ میں بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو گروپ ہے اس میں زیادہ تر جو ہے نا وہ ایج گروپ جو ہے وہ زیادہ والا ہے، تو کوئی یہ نہ بعد میں کلاس پڑھنے کے بعد اس کو کوشش کرے اور پتہ چلے کہ جی وہ کوئی اپنے آپ کو مشکل پہ ڈال لیا۔ تو آپ نے اپنی آسانی کے مطابق کرنا ہے، کوشش کرنی ہے اس کو اچیو کرنے کی، لیکن اس کو فرض کے طور پر نہیں کرنا کہ جب تک 6 حرکات پوری نہیں ہوں گی میں نے اس کو چھوڑنا نہیں، ایسی بات نہیں۔ اگر آپ آسانی سے کر سکیں تو اچھی بات ہے۔ اچھا جی، یہ بات ہو گئی مد لازم حرفی مخفف کی، یعنی 3 حرف والا کلمہ ہو اور درمیان والا حرف کیا ہو؟ مد والا ہو۔ تو اس کی مثال دیکھیے، یہ نیچے دی ہوئی ہے۔ یہ ہے نا جیسے کاف،
اب یہ کاف ویسے تو اس طرح لکھا ہوتا ہے نا، لیکن اصل میں اگر ہم اس کو جب پڑھتے ہیں تو پھر یہ شکل ہوتی ہے اس کی، یعنی کاف اور الف اور فا، کاف. تو اب اس کے درمیان میں کیا آ رہا ہے؟ الف. اور درمیان والا الف کیا ہے؟ یہ حرف مد ہے، کیونکہ الف واو یا میں سے کوئی بھی ہوگا تو وہ حرف مد ہوگا. تو اس کو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ کاف. یہ اکیلا ویسے تو نہیں آئے گا، لیکن آپ کو یاد ہوگا جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو عام طور پہ حروف مقطعات ہیں جو کہ کچھ سورتوں کے آغاز میں ہیں. جیسے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے نا الف لام میم سے، تو ہم نے اب اس کو الف لام میم جلدی میں نہیں پڑھنا، بلکہ وہ اس اصول کے تحت پڑھا جائے گا. ابھی ہم لام کی بات کرتے ہیں، میم کی بات کرتے ہیں، تو پھر وہ میں آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا. اسی طرح یہ صاد ہے، تو اس کو ہم کیا پڑھنا ہے؟ صاد. پھر یہ کیا ہے؟ نون. یعنی یہاں پہ الف مد ہے، یہاں پہ درمیان میں الف مد ہے، یہاں پہ درمیان میں واو مد ہے، اور یہاں پہ یہ یا لین ہے. تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ عین. اچھا یہ جو ہے نا یہ اتنا لمبا نہیں ہوگا یہ، بلکہ میرا خیال ہے اس میں یہ غلطی سے آ گئی ہے مثال، کیونکہ یہ یا ہے نا، لیکن یہ یا مد نہیں ہے بلکہ یہ یا لین ہے، کیونکہ عین کے اوپر زبر ہوگی. تو اس کو آپ اس میں سے omit کر دیں، کیونکہ یہ عین ہے، این نہیں ہے، یعنی یا مد نہیں. یہ ہے البتہ اس کی یا مد کی مثال، یہ جو سین ہے نا اس میں درمیان میں جو ہے نا یہ یا مد ہے. کیوں؟ کیونکہ سین کے نیچے زیر ہے. یا مد کی شرط ہم جانتے ہیں کہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پہ زیر ہو، تو پھر بنتی ہے یا مد. تو یہ کیا ہوگا؟ سین. اسی طرح یہ دیکھ لیجئے لام، یہ کیا ہے؟ میم. تو یہ کیا ہے؟ ہو گیا مد لازم حرفی مخفف، یعنی خفیف ہلکا. اور مد لازم حرفی مسکل کو اگر ہم دیکھ لیں، یہ آخری اس کی قسم ہوگی. یہ کیا ہے؟ اس کو میں تھوڑا سا اوپر کروں تو یہ دیکھ لیجیے، مد لازم حرفی مسکل. تو جب حروف مد کے بعد سکون کی بجائے تشدید ہو، ٹھیک ہے، جیسے ہم اوپر ہم نے پڑھا نا کاف پڑھا ہے اگر، تو اب فا جو ہے اس کے آخر میں یہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں خفیف ہو جائے گا، چاہے وہ لام ہو صاد ہو، کیونکہ آخری حرف ساکن ہے. لیکن اس کے برعکس اگر آخری حرف جو ہے وہ سکون کی بجائے تشدید والا ہو تو پھر مد لازم حرفی مسکل ہوگی وہی حرف نہیں. اب جیسے یہ مثال دیکھیے، ابھی میں بات کر رہا تھا نا سورہ بقرہ کی، سورہ بقرہ کے شروع میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ الف لام اور میم تینوں ملا کے لکھے ہوئے ہیں. تو اب ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ ایک تو یہ لام ہو گیا، لام بھی یعنی مد لازم ہو گیا، اور میم بھی مد لازم ہو گیا. تو اب لام کو اور میم کو پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، لیکن لام کو ہم کہیں گے مد لازم حرفی مستقل، یعنی اس کے بعد جو ہے نا وہ تشدید چونکہ آ رہی ہے. تو میم جو ہے میم اٹ سیلف مخفف ہوگا اور لام جو ہے وہ مسکل ہوگا. بس یہ نام کا فرق ہے، ادائیگی دونوں کی ایک طرح ہے. یعنی ہم نے ابھی دیکھا نا کہ اگر تین حرفی لفظ ہو یا حرف اس کو کہہ لیں، اس کے درمیان والا اگر جو حرف ہے وہ مد ہو کوئی تینوں میں سے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مد لازم حرفی مخفف. لیکن اگر آخری والا حرف تشدید والا ہو تو وہ مسکل کہلائے گا، آخری والا حرف ساکن ہو تو وہ مخفف کہلائے گا. بس اتنی سی بات ہے، باقی ادائیگی ایک جیسی ہے. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الف کو تو الف ہی پڑھیں گے کیونکہ اس کا تعلق نہیں ہے مد سے، لیکن لام اور میم کو ہم نے مد کے ساتھ ادا کرنا ہے. کیسے؟ الف لام میم. اب یہ ایک ساتھ دو حروف ہیں، دونوں مد لازم ہیں، تو اس لیے ان دونوں کو اتنا ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے جتنا ہو سکے. اسی طرح آگے والے کو دیکھ لیجئے، اس میں اب لام بھی وہی ہے، حرف مد ہے، مد لازم ہے، اور میم بھی اور صاد بھی. تو اب یہ تین ایک ساتھ آ گئے، تو اس لیے اس کی ادائیگی آسان نہیں ہے. کیسے ہم کریں گے؟ الف لام میم صاد. اچھا اس میں رکنا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم پڑھیں الف لام میم صاد تو تجوید کے لحاظ سے یہ صحیح نہیں ہے.
ہاں البتہ اگر آپ کی سانس آپ کا اسٹیمنا ساتھ نہیں دے رہا تو پھر آپ 3 کی بجائے چاہے 6 بار رکیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے اتنا ہی چاہتا ہے جتنی اس نے ہمیں استطاعت دی ہے کوئی نیکی کرنے کی، تو ہم نے جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق کوشش پوری کرنی ہے۔ آگے دیکھیے، اب یہ جو طا ہے اس کے اوپر تو کھڑی زبر ہے تو یہ 2 حرکت دیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ الف مدہ کا بدل ہے، اور سین اور میم یہ مد لازم میں آئیں گے، تو ہم پہلے والے طا کو 2 حرکت دیں گے اور سین اور میم کو لمبا پڑھیں گے۔ کیسے؟ طا سین میم۔ اسی طرح آخری مثال یہاں اس پیج پہ کیا ہے جی؟ الف لام میم را، آخری جو را ہے اس کو 2 حرکت دیں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے جو کہ الف مدہ کا بدل ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارا جو آج کا لیسن کا، یعنی ایکچولی تو یہ پچھلے لیسن کا ہی دوسرا حصہ تھا، لیکن ہم نے ٹارگٹ کیا تھا کہ آج ہم یہ جو 3 قسمیں رہ گئی ہیں نا مد کی، مد فرعی کی، وہ ہم پوری کریں گے، تو یہ پوری ہو گئی۔ اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔